آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں انسانیت کی تاریخ کی سب سے عظیم شخصیت کی داستان۔ ایک ایسی ہستی جنہوں نے اندھیروں میں ڈوبی دنیا کو روشنی دی، ایک ایسی ہستی جنہیں اللہ تعالی نے پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ داستان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مکہ مکرمہ عرب کا ایک مشہور شہر، سن 570 عیسوی۔ اسی شہر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ایک ننھا سا بچہ جس کے سر سے ماں اور باپ دونوں کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کی پرورش کرنے لگے، لیکن 2 سال بعد وہ بھی وفات پا گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب آپ کے سرپرست بنے۔ انہوں نے ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ بچپن ہی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دوسروں سے مختلف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی کسی کا حق نہیں مارتے تھے، کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق یعنی سچا اور الامین یعنی امانت دار کہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری اور حسن اخلاق سے متاثر ہو کر نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ ایک مبارک رشتہ تھا جو محبت، اعتماد اور وفاداری کی بہترین مثال بن گیا۔ وقت گزرتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا میں جا کر تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر ایک رات وہ عظیم رات آ گئی جس نے پوری دنیا کی تاریخ بدل دی۔ غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اقرأ یعنی پڑھیے۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے پہلی وحی تھی، اور اسی لمحے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی۔ اب ایک عظیم ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر آ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، بتوں کو چھوڑنے کی دعوت دی، سچائی، انصاف اور نیکی کی دعوت دی۔ لیکن مکہ کے بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیں، گالیاں دیں، راستوں میں کانٹے بچھائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، اس امید کے ساتھ کہ شاید وہاں کے لوگ حق بات قبول کر لیں، لیکن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بجائے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں خون سے بھر گئے۔ یہ لمحہ بہت دردناک تھا، لیکن اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی، بلکہ اللہ سے دعا کی، اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے کیونکہ یہ جانتے نہیں۔ آخر کار اللہ نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ مدینہ کے لوگوں نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال کیا۔ ہر طرف خوشی تھی، ہر طرف محبت تھی، اور ہر زبان پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ مدینہ میں اسلامی معاشرہ قائم ہوا۔ مسلمانوں نے کئی آزمائشوں کا سامنا کیا، بدر، احد اور خندق جیسے بڑے معرکے پیش آئے، لیکن اللہ اس کی مدد ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ رہی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا برسوں سے انتظار تھا، فتح مکہ کا دن۔ حضرت محمد 10,000 صاد ہے الف بے ہے کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت تھی، اختیار تھا،
और बदला लेने का मौका भी। लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। ये मुआफी तारीख की अजीम तरीन मुआफियों में से एक थी। फिर हज्जतुल विदा का मौका आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को अपना आखिरी अजीम पैगाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब इंसान बराबर हैं, किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवीज़ के। फिर वक्त आ पहुंचा जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से मिलने वाले थे।